تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتا وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم دوستو، ذی وقار بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، کہ ایمان والوں کو لازم ہے کہ وہ اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ اب آپ توجہ کریں، ہم ایک مسئلہ شروع کر رہے ہیں، یہ خطابت والی بات نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت کا مطلوب آقا علیہ السلام سے محبت کتنی ہے؟ محبت تو ہم کرتے ہیں، اور محبت تو آدمی بہت سی اس دنیا کے اندر بہت سی ذوات سے، بہت سے لوگوں سے، بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن آقا سے محبت ایمان کے لیے کہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، میرا اور آپ کا شمار ایمان والوں میں ہو جائے، میں اور آپ مومنین کی صف میں کھڑے ہو جائے، تو آیا کتنی محبت آقا علیہ السلام سے کریں تو پھر میں اور آپ ایمان والے کہلا سکتے ہیں، پھر میں اور آپ مسلمان کہلا سکتے ہیں، پھر میں اور آپ مومن کہلا سکتے ہیں۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کب مومن کہہ سکتے ہیں، کب ایمان والا کہہ سکتے ہیں، کب اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ تو آقا سے آیا کتنی محبت ہو تو کتنی، حالانکہ بندہ اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی جائیداد سے بھی محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ذہن میں رکھنا صرف محبت مطلوب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ تھوڑا بولیں تو صحیح آ رہی ہے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، شاید یہ آپ نے مسئلہ نہ سنا ہو کبھی۔ صرف محبت سے مسلمان نہیں ہوں گے، سمجھ آ رہی بات؟ صرف محبت سے مسلمان نہیں ہوں گے، محبت کتنی کرنی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتی، اگر تم میری امت کی صف میں آنا چاہتا ہے، اگر ایمان والوں کی صف میں آنا چاہتا ہے، اگر مومنین کی صف میں آنا چاہتا ہے، اگر مسلمانوں کی صف میں آنا چاہتا ہے، تو صرف محبت نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ سبحان اللہ۔ صرف محبت نہیں، میرے ساتھ بولیں، بلکہ سب سے زیادہ محبت۔ تجھے آقا سے محبت، تیرے باپ اپنے باپ سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت ہو، تیرے اپنی ماں سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت ہو، اپنی اولاد
سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہو، اپنی بیوی سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہو، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہو، پھر تو مومن ہے۔ اگر تجھے آقا سے زیادہ اپنے مال سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی جان سے محبت ہے، تو پھر مومن نہیں ہے، پھر مومن نہیں ہے، پھر ایمان والا نہیں ہے۔ ہاں صحابہ نے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ ایک صحابی رسول بدر کا مارکہ ہے، آقا 313 کو لے کر میدان بدر میں کھڑے ہیں، ادھر باپ ہے، ادھر مسلمانوں کی صف میں باپ کھڑا ہے، ادھر کافروں کی صف میں بیٹا کھڑا ہے۔ جب مارکہ پورا ہو گیا، جنگ پوری ہو گئی، جب واپس گھر میں آئے، بیٹے نے کہا ابا جان کہ تو میری تلوار کے تلے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے، میرے وار کے نیچے تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے، میں اگر چاہتا تو اپنی تلوار سے تیرا سر تیری گردن تن سے جدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ لیکن ذرا جواب سننا، میرے آقا کے عاشق نے جواب دیتے ہوئے کہا بیٹے میں تیری تلوار میں آیا، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں میری بات سن، اگر تو میرے تلوار کے وار میں ایک دفعہ آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ میں تجھے محمد کا دشمن سمجھ کے تیری گردن سر سے جدا کر دیتا، سبحان اللہ، تیری گردن تن سے جدا کر کے میں بتلا دیتا کہ میں محمد سے محبت تجھ سے زیادہ کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں اتنی محبت ضروری ہے ایمان والا ہونے کے لیے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان والا نہیں بن سکتا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، ہاں صرف نماز پڑھنے سے مومن نہیں بن جاتا، صرف زکوٰۃ دینے والا مومن نہیں بن جاتا، اپنی فصل کا عشر دینے والا مومن نہیں بن جاتا، روزے رکھنے سے مومن نہیں بن جاتا۔ آقا سے محبت ہو تو ایسے ہو جیسے صحابہ نے محبت کر کے دکھلائی ہے کہ باپ مسلمانوں کی صف میں ہے، بیٹا کافر کی صف میں ہے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، لیکن باپ نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے وار میں آتا میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو محمد رسول اللہ کا دشمن تھا اور مجھے تجھ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت۔ سبحان اللہ۔ میں بات شروع کر رہا ہوں، اب پیر صاحب آنے تک، جب پیر مسعود احمد صاحب دعوت برکات، جب تک وہ نہیں آئیں گے آپ کو وہ باس نے مگر لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر ہے، تو پاس تو ہوگا جب پیر صاحب آئیں گے، اتنی دیر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ بات آپ کو مدلل اور ایسی بات کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ابھی میں نے آگے آپ جتنی توجہ کریں گے انشاءاللہ بات ایسے سناؤں گا، واز تو بڑے لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ بات یاد کر کے جائیں گے۔ میں بات ابھی شروع کر رہا ہوں محبت، تو کتنی محبت، یہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے وار میں آ جاتا تو بچ کے نہ جاتا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا مامو آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب تلوار اٹھاتے ہیں اور سر گردن تن سے جدا کر کے اٹھا کے محمد کے قدموں میں لا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہم ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ سکا مامو ہے، سکا مامو، لیکن آقا کی گستاخی کرتا ہے تو عمر بن خطاب کی تلوار حرکت میں آتی ہے اور گردن اس کی الگ کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کے عمر بن خطاب کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو مامو تھا، آپ کے قدموں پر تو ہمارے والدین بھی قربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہو تو پھر مومن بنیں گے، ورنہ مشکل ہے۔ قرآن اور حدیث بتا رہی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کی ساری انسانیت ایک طرف اور محمد الرسول اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہو، سبحان اللہ، پھر محبت۔ اس لیے یہ مسئلہ آج یاد کرتے جاوے، صرف محبت نہ نہیں، محبت کا دعویٰ صرف کرتے رہے، محبت تو اور لوگوں سے بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے
توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ کہ آقا سے محبت سب سے زیادہ کرنے کا کیوں حکم ملا ہے؟ بندہ کیونکہ ہم نے اتباع کن کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میرے آقا نے پڑھی، روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے میرے آقا نے رکھا، کھانا ویسے کھانا ہے جیسے میرے آقا نے کھایا، پانی ویسے پینا ہے جیسے میرے آقا نے پیا، صبح اور شام، دن اور رات کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے آقا کی اتباع کرنی ہے۔ اسی لیے تو حکم دیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع بندہ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ دنیا کی محبت، یہ جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، دعوے ہوتے ہیں، تو لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ یار میرے دوست کا لباس اس طرح ہے تو میں بھی اسی طرح پہن لوں، یا میرا پیر سے محبت ہے جی، میرے پیر صاحب ٹوپی اس طرح پہنتے ہیں میں بھی ویسے پہنوں، میرے پیر صاحب کپڑے اس طرح پہنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پیر سے کیا ہے؟ بولے محبت ہے نا، تو محبت میں اتباع آسان ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو محبت فرمایا اس لیے حکم دیا کہ آقا سے محبت سب سے زیادہ کرو۔ جب آقا سے محبت اولاد سے بھی زیادہ ہوگی، جان سے بھی زیادہ ہوگی، والدین سے بھی زیادہ ہوگی، پھر والد کہے گا کہ داڑھی نہ رکھ، لیکن بیٹا کہے گا ابا جی تیری محبت اپنی جگہ پر، لیکن مجھے تو اپنے آقا سے تجھ سے بھی زیادہ محبت ہے، تو میں تو اپنے آقا کی بات مانوں گا، تیری بات نہیں مانتا۔ اس لیے حکم ملا، اولاد آئے گی، اب دین کا مسئلہ ہے، اولاد آئے گی، ادھر سنت ہوگی، ادھر اولاد ہوگی، تو اب محبت آقا سے زیادہ ہے تو اولاد کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور کہے گا خبردار مجھے آقا سے محبت زیادہ ہے، اس لیے میں آقا کی بات مانوں گا، تمہاری نہیں مانتا۔ تو اس لیے حکم ملا کہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آقا سے محبت سب سے زیادہ کرو تاکہ دین پہ چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگلی بات، آقا سے محبت کیوں؟ عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ہمیں محبت محمد الرسول اللہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ دوست اب آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، محبت 3 وجوہ پر ہوتی ہے عام طور پر۔ نمبر 1، کسی کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کہ فلاں کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، تو اس کسی سے محبت ہوتی ہے کس بنا پر؟ تھوڑا جی بولو کہ تسی بولے تسی مل کر، حسن و جمال کی وجہ سے۔ نمبر 2، کسی سے محبت ہوتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے، کہ جی بڑا با کمال آدمی ہے، بڑی باروب شخصیت ہے، تو اس کے کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے، اس کے حسن احسان کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں میرا محسن ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، فلاں نے مجھ سے حسن سلوک کیا ہے اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، فلاں تو پیکر اخلاق ہے اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ سمجھ آگی بات؟ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آقا کی ذات کے علاوہ کسی میں یہ تینوں باتیں، یعنی میرے اور آپ کے اس پیمانے پر کہ جس میں تینوں باتیں پائی جائیں، یہ مشکل ہے۔ اور اگر کسی میں حسن و جمال ہوگا تو وہ اخلاق میں کمی ہوگی یا حسن سلوک میں کمی ہوگی، کسی میں حسن سلوک ہوگا تو اس میں حسن و جمال نہیں ہوگا۔ اور آقا کی ذات وہ ہے، توجہ کرنا، اگر بات حسن و جمال کی لیں تو علی وجہ الاتم، پورے طور پر جو حسن و جمال کا پیکر ذات ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، اگر آپ آقا کے حسن سلوک کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ جس کے اخلاق کی تعریف پر خدا کرے اس سے بڑھ کر بھی کوئی اخلاق والا ہو سکتا ہے؟
اور کمال والا۔ تو اب میں اسی پر بات آگے چلاتا ہوں، توجہ کرنا کہ کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے ذاتی کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی آقا علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر بات حسن و جمال کے لیے تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام میں جو حسن ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، کسی اور ذات میں اس طرح کا حسن نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ حسینوں کو ناز ہے اپنے حسن پر، لیکن حسن نازا ہے محمد کے قدموں پر۔ سبحان اللہ۔ حسینوں کو حسن ہے اپنے حسن پر، حسینوں کو ناز ہے اپنے حسن پر، لیکن حسن نازا کرتا ہے محمد رسول اللہ کے قدموں پر۔ اسی لیے تو کوئی کہتا ہے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ کتنے حسن والے، کتنے اخلاق والے۔ ہاں جب میرے اور آپ کے آقا کا حسن سے کیا کہنے کہ جب میرے آقا مکہ سے نکلے ہیں، ہجرت کر کے آپ غار ثور میں پہنچے ہیں، اور غار ثور سے جب آقا مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو ہر روز اہل مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آقا کے استقبال کے لیے نکلا کرتی تھی، اور دوپہر تک انتظار کرنے کے بعد واپس گھروں میں لوٹ جاتی۔ لیکن ایک دن ان کی قسمت کا بھی ایسا آیا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ جو چھوٹی بچیاں کیا دیکھتی ہیں کہ آقا وہ سامنے گاڑی سے آ رہے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا کہا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اب توجہ کرنا، بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن الفاظ کیا بولے، اور پہلے سمجھنا چاند کے 3 نام ہیں عربی میں۔ عربی زبان میں چاند کے کتنے نام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ہلال، نمبر 2 قمر، نمبر 3 بدر۔ سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 1 ہلال، نمبر 2 قمر، نمبر 3 بدر۔ اب بچیوں نے جو آقا کے استقبال میں اشعار کہے ہیں اس میں کون سا لفظ بولا ہے؟ قمر نے کہا کہ طلع القمر علینا، یہ بھی نہیں کہا طلع الہلال علینا، بلکہ کیا کہا، طلع البدر علینا۔ اب فرق کیا ہے؟ ہلال پہلے دن چاند نظر آیا، بہت جلدی اس کی روشنی ہوتی نہیں، تھوڑی بہت، اسے ہلال کہتے ہیں۔ جب چاند چلتے چلتے 14ویں پر پہنچا، 14ویں رات کی چاند، 14ویں رات کا چاند جب 15ویں 16ویں 20 تک پہنچا، اپنی روشنی ختم کرتا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں قمر۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور جب بالکل عین شباب پر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بدر۔ سمجھ آگے بات؟ اب سمجھنا، بچیاں تو اگرچہ چھوٹی تھی، عقل کی کچی تھی، لیکن آقا کے حسن جمال کی چمک دمک کو دیکھ کر بچیاں بھی بول اٹھی کہ طلع البدر علینا، کہ آقا آ رہے ہیں۔ تو آقا کے چہرے کو دیکھ کر مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس لیے تو بچیوں نے کہا بدر علینا، طلع البدر علینا۔ کہا یا رسول اللہ ان گاٹیوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا کا حسن ہے، اور آقا کے حسن کے کیا کہنے۔ یہ حسان بن ثابت آقا کی خدمت میں آئے تو آقا کے چہرے کو دیکھا، سبحان اللہ۔ یار وہ کتنے خوش نصیب جماعت تھی جنہوں نے آقا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کون جماعت ہے، کس کو ہے پتہ؟ ہاں، صحابہ کی جماعت۔ کن کی جماعت؟ صحابہ کی جماعت۔ آج اس دور میں فتنے کا دور ہے، صحابہ پر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے آقا کے حسن کو دیکھا، آقا کے جمال کو دیکھا، آقا کے کمال کو دیکھا، آقا پر اترتی وحی کے انوارات کو دیکھا، اور جنہوں نے آقا کی معیت جنہیں حاصل ہوگی، جنہیں آقا کی صحبت حاصل ہوئی، جنہیں آقا کی رفاقت حاصل ہو گئی، سبحان اللہ، ان پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ معترض جو اعتراض کرے گا صدیق کی صداقت پر، اپنا ہی گھاٹا ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔
یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن بول اٹھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان صحابہ کی جماعت سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ صحابہ۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ حسان بن ثابت جب آقا کی خدمت میں آئے اور حسان کی نظر جب محمد رسول اللہ کے چہرے پر پڑی، سبحان اللہ۔ پچھلی گال بول نہ جاویا، میں نے جو موضوع رکھا ہے نا کہ آقا سے سب سے زیادہ محبت کیوں، اور آقا کی ذات اپنے حسن کی وجہ سے بھی اس بات کی مقتضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت آقا سے کی جائے۔ اب آقا کے حسن کی بات کر رہا ہوں تو آقا کا حسن کیا ہے؟ حسان جب آئے آقا کی خدمت میں آئے اور جب حسان کی نظر چہرہ نبوت پر پڑی ہے، حسان تڑپ کر کہتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کیا کہتا ہے؟ آقا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ بڑے حسین دیکھے، بڑے ناجبین دیکھے، بڑے کمال والے دیکھے، بڑی عظمتوں والے دیکھے، لیکن آقا میں آج جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں حسان یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور دیکھ سکتی کیوں ہے؟ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ حسین آئے تو بڑے ہو لیکن حسان دیکھ نہ سکا، یہ وجہ نہیں ہے، وجہ اور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حسان کہتا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا میری حسان کی آنکھ تو آپ جیسا حسین و جمیل تب دیکھتی کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کسی ماں نے آپ جیسا حسن والا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا ہوتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، حسان کہتے ہیں آقا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک نہ پہلے کوئی ماں ایسی آئی جس نے آپ جیسے حسن والا جنا ہو، نہ قیامت تک آئے گی جو آپ جیسا حسین جنے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھتے کہاں سے؟ اور آگے بڑھاتا ہوں میں بات، کیا کہا حسان نے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آقا اللہ نے آپ کو صاف ستھرا پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ حسان اب اپنا تصور بتاتا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، کہا آقا اب توجہ میری طرف کرنا، حسان کے میں آخری جملے کا ترجمہ اپنے تصور میں کرتا ہوں۔ حسان کہتا ہے آقا جب بات آدم کے پیدا کرنے کی آئی تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنی مرضی سے، نوح علیہ السلام کی باری آئی، نوح علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے، بات شیش کی آئی، شیش علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی مرضی سے، ادریس علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی مرضی سے، اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے، یوسف کو حسن دیا تو اپنی مرضی سے، یونس علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے۔ آقا جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے۔ بات مختصر کر کے میں یوں کہتا ہوں آقا آپ سے پہلے 1,23,999 کموں بیش انبیاء سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اپنی مرضی سے، لیکن کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا جب آپ کی بات آئی، آپ کی پیدائش کی بات آئی، اللہ نے اپنی مرضی چھوڑی اور آپ کی مرضی کو لیا۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کہتے گئے رب بناتا گیا، آپ کہتے گئے رب بناتا گیا، ایسے حسن والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پڑھے، میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، مولانا عمر صاحب